یہ واقعہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو کبھی ادنا درجے میں کوئی سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا، بچپن سے پیدا نہیں ہوا۔ عالیجہ، آپ حدیث ثقلین اور حدیث غدیر کے حوالے سے آپ نے بہت تفصیلی وضاحت فرمائی تھی، تو گزارش ہے کہ حدیث کرتاس کے حوالے سے بھی وضاحت فرما دیں۔ شکریہ۔ ان روایتوں سے اتنی دلچسپی مسلمانوں کو کیوں ہے؟ واقعات تھے، ہو گئے۔ میں نے توجہ دلائی اس معاملے میں کہ جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ جس وقت نقل ہوتی ہیں تو ان کو دیکھنے والے نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کتنی بات دیکھی، کیا پس منظر تھا، کس لب و لہجے میں کہی گئی۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کسی معاملے میں میں ایک صاحب کی بات سن رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جملہ میں نے جب بولا ہے تو میں مسکرا رہا تھا، لیکن میں آپ کو مسکراہٹ دکھا نہیں سکتا ٹیلی فون پر۔ تو بعض اوقات الفاظ، اس وقت آپ کا لب و لہجہ کیا تھا، آپ تفنن طبع کی بات کر رہے تھے، اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی بنیاد پر عقائد قائم کرنا، ان کی بنیاد پر دوسروں پر طعن و تشنیع کرنا، ان کی بنیاد پر مقدمات کے طریقے کے مطابق فیصلے دینا، میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک ہمارے دین کے معاملے میں دو چیزیں حجت ہیں، قرآن اور سنت۔ وہ سب اجماع و تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، ان میں کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ یہ تاریخ ہے تو تاریخی واقعات کو دیکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو کبھی ادنا درجے میں کوئی سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا، بچپن سے پیدا نہیں ہوا۔ یعنی ہمارے بزرگ ہوں، دوسرے لوگ ہوں، بعض اوقات تردد کر کے اس طرح کی بات کہتے ہیں، ہم بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ ابا جان نہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ سب معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو ایسی ہی صورت کوئی پیدا اگر ہوئی ہوگی کہ حضور نے کہا ہوگا کہ مجھے ذرا کاغذ دو، میں ایک چیز لکھ دوں، تو اگر کسی دین کے عارف نے اس موقع پر یہ کہا کہ اطمینان رکھیے، یعنی آپ غالباً اپنی بیماری یا تکلیف کی اس کیفیت میں یہ محسوس فرما رہے ہیں، آپ مطمئن رہیے۔ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا، جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ فی الواقع کس طرح پیش آیا، لیکن جیسے بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد حضور 3-4 دن باقاعدہ حیات رہے، سب معاملات ہوتے رہے، تو اگر آپ چاہتے تو جو چاہتے لکھوا دیتے۔ اور پھر یہ کہ لکھوانا کیا تھا، یعنی قرآن کا حرف حرف لکھوا دیا گیا، سنت جاری کر دی گئی، اور قرآن میں یہ قاعدہ بھی ثبت ہو گیا کہ میرے بعد امرہم شورا بینہم کے طریقے پر سب فیصلے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ چیزوں کو اگر آپ جس طرح کے وہ ہوتی ہیں اور عام زندگی میں ہوتی ہیں اس طرح لے لیں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ دماغ میں پہلے سے ایک فلسفہ پیدا کر لیں گے تو پھر کسی بھی چیز کو کوئی بھی معنی پہنائے جا سکتے ہیں۔ تو میں چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں۔ بڑا اہم واقعہ ہے جسے واقعہ کرتاس سے یاد کیا جاتا ہے، بڑا معرکۃ الآراء، ایک روایت ہے جس پہ بہت سارے پہلوؤں سے بات ہوتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب ہے، یہ جمعرات کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ گھر میں موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ کتاب لاؤ، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کا غلبہ ہے، آپ تکلیف کی شدت ہے، تو ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور پھر اسی پہ بحث چھڑ گئی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لا دیں تاکہ آپ لکھ دیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کی حالت میں ہیں۔ تو اسی میں جب آوازیں بلند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو کہا کہ اب یہاں سے چلے جائیں۔ اور سیدنا ابن عباس بڑا افسوس کیا کرتے تھے اس پہ، کہتے تھے کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کے درمیان یہ حائل ہو گیا، ارادہ ہوا تھا کچھ لکھنا چاہ رہے تھے تو آپ لکھوا دیتے تو بہت سے جھگڑے۔ جی جی، یہ جو اس میں آیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ تردد ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کہا جائے، آپ نہ لکھیں، کتاب اللہ کی کافی ہے، تو اس کی کیا وجہ آپ کے سامنے آتی ہے؟ اس واقعے میں بہت ہی 2-3-4 اہم سوالات ہیں، ان کو ترتیب کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی اہم سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ
बरक ले आओ, दवात ले आओ, बाद में आए कोई उस वक्त लिखने के लिए ऊँट के कंधे की हड्डी इस्तेमाल होती थी, वो ले आओ, मैं एक तहरीर लिखवा देता हूँ। तो सहाबा में इस पर इख्तलाफ क्यों हो गया? कुछ कह रहे हैं कि हाँ ले आते हैं, लिखवा लेते हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात तकलीफ़ और दर्द की हालत में फरमा रहे हैं, तो अभी फौरी अमल, क्योंकि वो रवायात में है कि वो फौरी तौर पर इस पर अमल करने के बजाय थोड़ा हम वेट करें। सही। तो रवायात में है कि जब थोड़ा आपको फाका हुआ तो पूछा उन्हीं हजरात ने कि रसूलल्लाह कि हम अब या थोड़ी देर के बाद वो ले आए, तो फिर आपने कहा कि नहीं मंगवाया। तो ये भी अहम सवाल है कि ये क्यों ये इख्तलाफ। लेकिन जो हमारा डिस्कशन चल रही है उसके लिहाज से ज़्यादा अहम सवाल ये है कि आप इस मौके पे लिखवाना क्या चाहते हैं, किस मामले में, किस चीज़ से मुतल्लिक आप कोई वसीयत या कोई तहरीर लिखवाना चाहते थे। और आपने ये भी फरमाया कि ये तुम गुमराह नहीं हो के, इतनी अहम है किस गुमराही एक बात है, कोई बहुत अहम मामला है कि जिसके बाद तुम गुमराह नहीं हो, और वो इससे पहले आपने नहीं लिखवाया। बिल्कुल ठीक है, ये भी अहम बात है। और फिर आपको जब अफाका हुआ फिर भी आपने, दूसरी बात ये है कि उसके बाद भी आपको कुछ अय्याम मिले, उसमें भी आपने नहीं लिखवाया, और वफात से कुछ पहले और कुछ वसीयतों का जिक्र मिलता है। तो क्या बात थी जो आप लिखवाना चाह रहे थे? ज़्यादा बड़ा अहम सवाल ये है। तो ये एक गौर तलब सवाल है। उसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास का अगर आप शामिल करें तो वो इसको एक बड़ी अर्रज़िया, कुल अर्रज़िया, बड़ी एक मुसीबत है। रसूलुल्लाह किसी अहम मामले में कोई तस्फिया या कोई फ़ैसला देना चाह रहे थे और वो इस हंगामे की वजह से या अफरा तफरी की वजह से नहीं लिखा जा सकता। तो अब ये ना एक क्यास है कि आप क्या उसमें लिखवाना। ठीक है, बिल्कुल सही। जो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी असल में वो कोई इशारा नहीं दिया। अच्छा, लेकिन ये वाक़या ज़्यादातर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की सनद से आया है। हज़रत उमर की सनद से भी आया है, एक और सनद में हज़रत आयशा की सनद से भी आया है, लेकिन वो इक्का दुक्का तुरुक है। ज़्यादातर सैयदना अब्बास, उनसे नकल करने वाले एक दो सईद बिन जुबैर हैं, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा हैं, उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन मैं तो इब्न अब्बास की रिवायत से वाक़या। तो ज़्यादा अहम सवाल ये कि आप उसमें क्या लिखवाना चाहते हैं। ये जैसे अभी मैं पिछली नशिस्त में देखा कि आप नामज़द करना चाह रहे हैं या इशारात देना चाह रहे हैं, तो क्या वही कोई मामला था आप सियासी तौर पर? जी, ये ना ये स्पेकुलेशन है, ये एक क्यास है। मिसाल के तौर पर अगर मसलन अब इसमें देखें ना, जब यहाँ ये क्यासात का गुंजाइश हो तो फिर आप अपने जो पहले से माने हुए कुछ मफरूज़ात हैं या मालूम उनकी रोशनी में इंटरप्रेट कर सकते। तो अहले तशय्यो के पास इसको इस तरह इंटरप्रेट करने की गुंजाइश है, क्योंकि वो पहले से मानते हैं कि इमामत तस्वुर है और सैयदना अली को आप ज़ुबानी जैसे ही नामज़द कर चुके थे। तो अब उनके नुक्ता नज़र से आप देखें तो इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह चाह रहे थे कि मैं उस नामज़दगी को रिटर्न में लिखवा दूं। जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ जो रिवायात का ज़ख़ीरा है या उनके यहाँ जो मफरूज़ात हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो उनके पास ये क्यास करने का या ये फ़र्ज़ करने की गुंजाइश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इशारात हज़रत अबू बकर के ही दे रहे थे, आपने इमामत के लिए भी उनको खड़ा किया। तो इसका इम्कान है कि आप इस मौके पर चाह रहे थे कि अबू बकर के मामले में कम से कम ये निज़ा न हो। तो आपको इत्मीनान तो है कि मुसलमान अबू बकर का ही इंतखाब करेंगे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि फिर भी लिखवा दें। तो अब ये क्यास भी किया जा सकता है। बल्कि हज़रत आयशा से जो रिवायत है ना, उसमें इस वाक़े के हवाले से नहीं लेकिन मरज़ुल वफ़ात के हवाले से ये बयान हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा से कहा, वो तबरानी ने नकल किया, कि अब्दुर्रहमान को बुलाओ, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को, मैं और उनसे कहो कि वो कुछ लिखने के लिए लाएं और मैं उनको लिख दूँ कि अबू बकर के अलावा किसी का इंतखाब ना किया जाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन उस पर भी आपने अमल फिर नहीं लिखवाया। तो अब ये सारे क्यासात हैं। ज़्यादा गालिब गुमानी इधर है क्योंकि कोई दीन के जो वो दीन जिसका इबलाग आपके ज़िम्मे था, जिसके बारे में कुरान कहता है ना, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। तो उस नौइयत की कोई चीज़ तो नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है वो नबी उससे इस तरह के सियासी इंतज़ामी मामलात में ही कोई मामला। बिल्कुल, ये तो बात बड़ी करीने के आस। जी। और जो ये लन तज़िल्लु वाला, वो ज़लालत अरबी में सिर्फ दीनी मामलात में नहीं होती। मतलब ये है कि कोई गलत फैसला ऐसा जिसका उम्मत को नुकसान पहुंचे, उसमें तुम नहीं पहुंच। अब ये क्यास है। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास के अगर आप तबसरा देखें तो उससे लगता है कि नहीं, शायद कोई और मामला था। कहते हैं कि अगर वो बड़ी मुसीबत हुई, अगर वो आप लिखवा देते तो किसी बड़े
اس کا مطلب کہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ اس معاملے کے، کیونکہ وہ تو سیٹل ہو گیا، کوئی اور معاملہ تھا جس میں بعد میں چل کر اختلاف ہوا۔ اچھا، مجھے ایک تاثر یہ ملتا ہے سیدنا ابن عباس سے کہ شاید وہ اس کو سیاسی نوعیت کا ہے تو سیاسی نوعیت کی، لیکن وہ کون سا معاملہ؟ کیا آپ کے فوراً بعد جو جانشین ہیں ان سے متعلق ہے، یا اس سے آگے چل کر کوئی پیدا ہونے والا اختلاف ہے؟ تو ان کے تبصرے سے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ وہ اس پر افسوس کر رہے ہیں نا، اور اس پر وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، اکثر بعد میں بھی رویا کرتے تھے۔ اور یہ قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں اور اس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اس دور فتنہ کے بعد ہے۔ اچھا، ٹھیک، جب مسلمانوں میں یہ قتل و قتال اور یہ ہو، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ شاید آپ فتنے کے دور میں جو اختلاف پیدا ہوا یا ہو، شاید اس کے بارے میں کچھ لکھوانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک، ان کا گیس یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سارے قیاسات ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کس معاملے میں لکھوانا چاہ رہے تھے، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ وہ نہ دین اور شریعت کے معاملات سے بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ لازماً چاہ رہے تھے کہ میں لکھوا کے جاؤں اور امت کو بتا کے جاؤں، اس کے بھی قرائن نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا ضروری ہوتا تو آپ اس سے پہلے کر سکتے، اس کے بعد بھی کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص کیفیت میں جب آپ رخصت بھی ہو رہے ہیں، ایک تکلیف اور درد کی کیفیت بھی ہے، فکر بھی ہے کہ امت بعد میں اختلاف اور ان چیزوں کا شکار نہ ہو جائے، اس کیفیت میں جس کو اب شدت احساس ہوا کہ یہ جھگڑا میں اگر سیٹل کر ہی دوں تو بہتر ہے، ایک ایسا احساس ہوا، اور وہ کیفیت دور ہونے کے بعد پھر آپ کو مناسب نہیں سمجھا۔ ایک قیاس ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو اس کے بعد آپ نے 2-3 وصیتیں فرمائی، جن میں سے 3 کا ذکر آتا ہے، ایک راوی کو بھول گئی، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور وفود کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو میں کرتا ہوں، تو ممکن ہے انہیں میں سے کوئی بات۔ صحیح۔ تو یہ سارے اس سوال سے متعلق ہمارے پاس قیاس ہے۔ سیدنا عمر نے جو کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اس جواب سے کیا تاثر ملتا ہے کہ سیدنا عمر کیا سمجھ رہے ہیں؟ جی، یہ ایک دوسرا اہم سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ کہ صحابہ جو وہاں موجود تھے ان میں اختلاف ہو، اب اس کی تصویر مختلف روایات میں مختلف بیان ہوئی ہے۔ اس میں ہے کہ وہ جو صحابہ تھے ان میں اختلاف ہو گیا، ایک کچھ کہنے لگے کہ لے آؤ لکھوا لیتے، کچھ کہنے لگے کہ نہیں، آپ غلبہ الوجع، آپ یہ تکلیف کی شدت میں ہیں تو آپ کیا حقیقت میں چاہتے ہیں، ذرا یہ کیفیت دور ہو لینے دیں، اس کے بعد پھر ہم پوچھتے ہیں۔ بعض میں یوں منظر ہے کہ پردے کے پیچھے ازواج تھیں، ادھر اصحاب تھے، ازواج کہہ رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں تو لاؤ، اور ادھر اصحاب تھے اور ان میں حضرت عمر بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ازواج کو ڈانٹ دیا۔ بالکل صحیح۔ تو اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک تو یہ احساس ہو سکتا ہے نا موجود لوگوں میں کہ آپ اس وقت درد کی شدت میں ایک بات فرما رہے ہیں، تو ابھی فوری طور پر اس پر عمل کرنے کے بجائے ہم تھوڑا ویٹ کر کے آپ سے، بالکل صحیح، اس حد تک نوعیت اور ہوتی۔ لیکن حضرت عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، ہمیں حسبنا کتاب اللہ کی کتاب کافی، اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کو آئیڈیا ہے یا ذہن میں ایک اندازہ ہے کہ آپ کس معاملے سے متعلق، یعنی وہی والی بات کہ شریعت والا کوئی دین کا شریعت کا تو مسئلہ ہے نہیں، معاملہ نہیں ہے، کوئی سیاسی تدبیری انتظامی معاملہ۔ تو اب وہ اس میں ان کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقتی کیفیت میں کچھ فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نہ کریں تو یہ بہتر ہے۔ اب ایک ہمارے پاس یہ قیاس ہو، اب اس کے شواہد ہمیں ملتے ہیں باقی موقعوں کہ سیدنا عمر کی تدبیری انتظامی معاملے میں رائے بعض دفعہ مختلف ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کر دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقع پہ وہ مان لیتے تھے، کئی موقع پہ نہیں مانتے تھے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بھیجا نا کہ جاؤ اور میرے چپل لے جاؤ، جس کو بھی مومن پاؤ بشارت دے، تو انہوں نے نہیں جانے عمر نے ان کو روک لیا اور حضور سے کہا رسول اللہ یہ نہ کریں، لوگ عمل چھوڑیں، وہ آپ نے مان لیا۔ اچھا، عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ آپ پڑھانے لگے تو حضرت عمر بہت سخت ریئیکشن آپ سے، یعنی ایک طرح سے بعد میں ان کو افسوس بھی ہوا، لیکن اس وقت جذبات میں کہ اس رئیس المنافقین کی آپ نماز جنازہ پڑھا لیں، آپ کی قمیض چادر پکڑ کر کھینچ کر روکنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشورہ نہیں قبول کیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر بھی سیدنا عمر کی رائے یہ ہو کہ آپ کسی تدبیری انتظامی معاملے میں جو اصول ہمیں کتاب اللہ نے دے دیے ہیں، ان کی روشنی میں مسلمان خود ہی چیزوں کو بعد میں طے کریں۔ رسول اللہ ان میں جو آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ اس کا تصفیہ، وہ اگر آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر۔ صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل صحیح۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا کیا تھا، اس میں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں، آپ اسی کا اظہار چاہ رہے تھے، اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے
لیلۃ القدر کا ایک حکمت کے تحت اللہ نے آپ کو بلا دیا یا آپ کو، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہو کہ آپ اس کا اظہار نہ کریں، تو اس کا بھی نہیں ایسے ہی ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ علم کا اظہار تو آپ نے اشارات بتا دیا نا. جی جی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک طرف یہ اندازہ ہے کہ لوگ اس طرح سے فیصلہ کریں گے، لیکن آپ کو یہ بھی علم میں ہے کہ کچھ نزاع اور کچھ اختلاف پیدا ہوگا، تو کسی وقت آپ کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو سیٹل کر دوں تو زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح کی ایک کیفیت میں اگر حضرت عمر کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کو اس معاملے میں یہ سیٹل نہ کریں تو زیادہ اچھا. فرض کر لیں ان کے دل میں یہ احساس ہو، ہم قیاس کر رہے ہیں کہ آپ ابو بکر کا نام لکھوا کے جانا چاہ رہے ہیں مثال کے، تو حضرت عمر کی یہ رائے یہ ہو کہ نہیں آپ یہ نہ لکھوائیں، کیونکہ اس سے جو آئندہ کے لیے سیاسی ایک اصول قائم ہوگا وہ پھر اور ہوگا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہ پریسیڈنٹ بن جائے کہ ہر خلیفہ کو اپنے بعد نامزد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے جب سیدنا عثمان اپنی شہادت کے موقع پہ تو انہوں نے حوالہ دیا کہ ہمارے پاس گنجائش ہے، اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو بھی میرے سامنے مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، اور اگر میں کسی کو جانشین نامزد کروں تو بھی میرے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے، ابو بکر نے بنایا. تو میں یوں کر رہا ہوں کہ کسی ایک کو نامزد نہیں کر رہا، لیکن میں یہ افراد ایک تیسری صورت انہوں نے جی. تو میرے خیال میں بہت قرین قیاس ہے کہ وہ اس کو ایک پریسیڈنٹ بننا، جس سے پھر بعد میں لوگ استدلال کریں کہ نہیں جانے والے آؤٹ گوئنگ حکمران کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی کو اپنا یہ کہیں پریسیڈنٹ نہ بن جائے. تو اس پہلو سے وہ کہہ رہے ہوں کہ حسبنا کتاب اللہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ممکن ہے. میرے والد گرامی اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیتے، چاروں خلفاء کا ہی بتا دیتے، تو یہ چاروں مہاجرین ہیں، تو ممکن ہے کہ انصار کے ہاں ایک احتجاج پیدا ہو جاتا، اور منافقین کیونکہ ابھی بہت موجود تھے وہ اس بات کو بہت ہائی لائٹ کر دیتے کہ دیکھیں خلافت بھی ساری ان کو دے گئے ہیں، اور آپ نے نبی کو گھر دیا، سب کچھ کیا، آپ کے حصے کیا آیا. تو یہ بھی ایک طوفان برپا ہو سکتا تھا. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں حضرت عمر کے جو زاویہ نظر ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں اصل میں امت پہ ذمہ داری پڑنے والی ہے. جی 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 بالکل. تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں امت کے پاس ایجنسی رہنی چاہیے. جو فیصلے امت نے کرنے ہیں اور اس میں اپنی اجتماعی دانش کو بروئے کار لانا ہے اور مشکل فیصلے ان کی ذمہ داری یہ امت کو یہ کرنے دیا جائے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ساری بعد کی چیزوں کو طے کر کے چلے جائیں تو امت کا جو ذمہ داری اٹھانے میں جو اس کو ایک بوجھ لینا چاہیے جو ایک وہ محدود ہو. تو اس پہ ایک وزن لگتا ہے کہ جو چیزیں امت کو خود ایکسرسائز کرنی چاہیے، اپنی ثوابدید اپنے، اور اس سے ان کو سیکھنے کا بھی موقع ملے، تو یہ رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو اگر آپ لکھ کے دے جاتے تو وہ مسئلے تو ہو سکتا ہے وہ نہ پیدا ہوتے، لیکن کچھ اور طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہ جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ نہ ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے تو پھر ہر کوئی اپنے آپ کو باؤنڈ پاتا ہے اس معاملے میں کہ وہ چنے. تو لیکن ہوا تو یہی کہ خود حضرت عمر کو چنا گیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا پریسیڈنٹ نہیں اپنایا کہ اپنے بات کسی کو نامزد نہ کرو، بلکہ انہوں نے ٹیم بھی نہیں بنائی، ایک ہی بندہ سلیکٹ کیا ڈائریکٹ کہ یہی میرے بعد ہو. انہوں نے اس کو فالو نہیں. نوعیت کا فرق ہے نا. صحیح. یعنی حضرت ابوبکر جب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد نہیں کیا، اس کا مطلب یہ اوپن ہے. اگر آپ نامزد کر دیتے کسی کو تو اس سے حضور کے پریسیڈنٹ سے انحراف کرنا شاید مشکل. اول تو اجتہاداً بحث ہو سکتی تھی کہ یہ لازم نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ ایک ایسے معاملے میں آپ کی پیغمبرانہ حیثیت اس کو نظیر بنا کر اگلا خلیفہ اپنے آپ کو پابند سمجھے. لیکن جب اصل آپ تشریف لے گئے تو ایک پریسیڈنٹ تو سامنے اسٹیبلش ہو گیا نا کہ نامزد کرنا ضروری نہیں، لیکن سیدنا ابوبکر نے مصلحت کے لحاظ سے بہتر سمجھا کہ وہ نامزد کر دیں. تو اب دونوں پریسیڈنٹ قائم. حضرت ابوبکر کے پریسیڈنٹ کو یا ان کے طریقے کو آپ کو بعد میں بائنڈنگ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ایک دوسری مثال موجود، دوسرا پریسیڈنٹ موجود، اور اسی کا حضرت عمر نے پھر حوالہ بھی دیا. بالکل صحیح. پھر فرق ہے، ظاہر ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک پیغمبرانہ حیثیت بھی جڑی ہوئی ہے جو آپ کی کسی پریسیڈنٹ کو بہت مؤید کر لیتی. بالکل ایسے. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح.
اچھا، یہ جو ہم نے کرتاس کا واقعہ دیکھا نا، اس میں چونکہ روایات مختلف ہیں تو ایک اور ورژن بھی اس کا وہ بھی سامنے آ جانا چاہیے، تاکہ یہ واقعہ رپورٹ کیسے ہوا ہے اور اس میں مختلف پہلو کیا سامنے آئے ہیں، اس میں قیاس کی کتنی گنجائش، یہ پہلو ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک اس کا ورژن عبداللہ بن عباس میں 2-3 راویوں نے نقل کیا ہے، سعید بن جبیر نے کیا ہے، عبید اللہ بن عبداللہ نے کیا ہے، ایک ان سے ان کے غلام اکرمہ نے روایت کیا، اور یہ ابن سعد طبقات میں یہ روایت موجود ہے، تو وہ بھی دلچسپ ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے، ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جب یہ تجویز پیش کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لاؤ، اور صحابہ میں اختلاف ہو گیا ٹھیک ہے کہ ہم یہ لائیں یا نہ لائیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نہ لائیں تو باقی صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ حضور کی بات کو کیسے اگنور کر سکتے حاجرہ، نعوذ باللہ آپ ایسی ایک نعوذ باللہ فضول بات فرما رہے ہیں کہ آپ اگنور کر دو، بالکل ٹھیک۔ تو اس ورژن کے مطابق اکرمہ کا جو بیان ہے اس میں سیدنا عمر نے یہ ایک بات کہی، اور یہ اس گفتگو کے ساتھ جڑ جاتی ہے جو پیچھے ہم نے ڈسکس کی تھی نا، کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کی وفات ہوئی ہے کہ نہیں۔ اچھا، جو ہم نے بہت پہلے کسی نشست میں گفتگو اور انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے یہ کیوں، تو وہ اسی نقطے کا وہ حوالہ دیتے ہیں۔ تو اکرمہ کے ورژن کے مطابق حضرت عمر نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ظاہر پر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ روم کا فلاں 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 شہر، اس کا کیسے کیا بنے گا، ابھی تو وہ فتح ہونے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہونے والا، یہ غلط قیاس اندازہ کر رہے ہیں۔ جب تک کہ ہم یہ شہر فتح نہ کر لیں، اور اگر بالفرض آپ کا انتقال ہو بھی جائے ظاہراً، تو ایک عارضی کیفیت ہوگی، ہم انتظار کریں گے کہ وقتی طور پر آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور لیکن دوبارہ آپ آئیں گے، اس لیے کہ آپ کی وفات نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ذمہ داری جو آپ کی امت پر ڈالی گئی یہ ساری ادا نہ ہو، آپ کی زندگی ہے۔ اب یہ بالکل ہمیں ایک اور تصویر دے دیتا ہے کہ سیدنا عمر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وقتی درد کی تکلیف کی کیفیت میں یہ بات فرما رہے ہیں، اور خدشہ آپ کو یہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور یہ کہیں مشقت میں نہ پڑ جائیں، تو آپ دنیا سے نہیں جا رہے، آپ ابھی درست ہو جا ہی نہیں سکتے، تندرست ہو جائیں گے تو ہم تندرست ہو جائیں گے، اور وہ کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا جو آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، بالکل ٹھیک۔ تو ایک یہ پہلو بھی بالکل اور چیز بیان۔ جی جی جی۔ تو اس واقعے میں یعنی کافی ایسے پہلو ہیں جن میں قیاس کرنے کی اور اندازہ کرنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو آپ کیسے انٹرپریٹ کر سکتے، کافی گنجائش ہے، یعنی حتمی بات کہنا، اس سے کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل، صحیح۔ تو اس لیے اس پوری بحث میں اس واقعے کی یعنی کوئی مرکزی وہ حیثیت نہیں بنتی، اس سے کوئی نتیجہ ایسا خاص اخذ کر سکیں جس سے بحث کسی طرف لگے، وہ باقی سارے مواد اور باقی سارے جو روایات ہیں ان کی روشنی میں ہی ہم اس کو کسی محمل پہ محمول کریں۔ واقعہ کرتاس ایک اہم واقعے پہ بڑی اچھی گفتگو رہی، آپ نے اس کے بہت سارے پہلوؤں پہ گفتگو فرمائی، اور امید ہے کہ اہل علم کے لیے بڑی قیمتی گفتگو ہوگی۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم